گنتے چلے جائیں. کشمیر بھی ہے, فلسطین بھی ہے, کبھی چیچنیا, کبھی بوسنیا, کبھی عراق, اور کبھی افغانستان, کبھی کوئی اور محاذ کا معاملہ. بہت توجہ سے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا. ہم لوگ اللہ کو ماننے والے, رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے, ہم قرآن کریم کو ماننے والے, ہم آخرت کے ماننے والے, ہم دین اسلام کے ماننے والے, ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا خون سب سے زیادہ سستا کیوں ہے آخر؟ ہم پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ کیا رمضان میں کروڑوں مسلمانوں نے دعائیں نہیں کی؟ کیا جمعے کے اجتماعات میں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کریں گے؟ کیا حرمین شریفین میں لاکھوں مسلمان دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا امام کعبہ نے بھی اسرائیل کے لیے بد دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ لیکن کیوں یہ مسائل ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ کبھی ایک جگہ پھوڑا نکلتا ہے, آدمی اس کو ذرا مرم پٹی کرتا ہے, دوسرا نکل آتا ہے, دوسرے کی مرم پٹی کرتا ہے, تیسرا نکل آتا ہے, تیسرے کی کرے چوتھا نکل آتا ہے. آخر یہ پھوڑے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہر چند دنوں میں کوئی محاذ کھل جاتا ہے یا کہیں اور معاملہ گرم ہو جاتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم اللہ کو, رسول کو, قرآن کو, دین کو ماننے والے, ہمارا خون سب سے زیادہ سستا کیوں آخر؟ وہ بھائی ہم لوگ امت مسلمہ ہیں. Now today we are the chosen people of Lord. اللہ نے آج ہمیں چنا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حج کے آخر میں, هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اللہ نے تمہیں چنا ہے. پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو چنا. اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اور اس امت کا کام صرف نمازیں ادا کرنا نہیں, صرف روزے رکھنا نہیں, صرف تلاوت کرنا نہیں, صرف چند آداب, مسنون آداب کو اختیار کر لینا نہیں, یہ سب بھی کرنے کے کام ہیں, مگر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا, اور اللہ کا دین, اس کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا. جس کے لیے کبھی طائف کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون بہایا گیا, جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے الوداع کہا, جس کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا خون احد کے میدان میں بہایا گیا, جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 پیارے صحابہ کے لاشیں احد کے میدان میں دیکھے, جس جد و جہد کے دوران میں پیٹ پر پتھر محمد رسول اللہ نے باندھے, جس جد و جہد کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں دور نبوی میں اللہ کی راہ میں پیش ہوئی. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, حق آگے اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آج وہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے, وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ نے دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا, کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں دیا, مدارس اور انسٹیٹیوٹس میں اور اکیڈمیز میں اور دیگر اداروں میں پڑھانے کے لیے نہیں دیا. اللہ اپنے کلام کا نفاذ چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 3 مرتبہ, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کفر کر رہے ہیں عملاً, وہ تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں عملاً, وہ تو فسق یعنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو اللہ کا دین اللہ نے اسٹیبلش کرنے کے لیے دیا ہے, نافذ کرنے کے لیے دیا ہے, صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں. اور آج 57 ملکوں میں 2 ارب مسلمانوں میں ایک خطہ ہم دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے. آؤ دیکھو یہ اسلام اور اس کی برکت ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے, مانے یا نہ مانے. ایک پھوڑے پر مرہم لگائیں گے, دوسرا نکلے گا, دوسرے پہ لگائیں گے, تیسرا نکلے گا, تیسرے پہ لگائیں گے, چوتھا نکل جائے گا. تشخیص کرو نا, خون میں فساد کدھر آ گیا, اصل جڑ کیا ہے اس مرض کی, اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ غداری, اللہ کے دین کو ہم نے پر فراموش کر دیا. عربوں کا حال کیا ہے سب کے سامنے, کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, اور آج کس طرح یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ دوستیاں, کس طرح ان کے ساتھ پینگے بڑھانا, کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکوموڈیٹ ان کو کرنے کی کوشش کرنا. جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان عربوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے. اور پھر ہم ہیں مسلمانان پاکستان جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا. اور آپ کو یاد ہے قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے. یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے. اور 1967 میں جب عرب وار ختم ہوئی ہے تو عرب وار ختم ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کیا کہا؟ ہمیں عربوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں, ہمارا سب سے بڑا نظریاتی دشمن پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے, تو ان کا علاج اسلام سے ہوگا, ان کا علاج نظام خلافت سے ہوگا. آج دنیا میں بات چلی ہے, تنظیم اسلامی بھی یہ کہتی ہے, تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام. ہم بھی خلافت کی بات کرتے ہیں, وہ نظام خلافت جہاں حاکمیت اللہ کی مانی جائے بندوں کی نہیں,
وہ نظام خلافت جہاں اللہ کے ان بندوں کو جو کلمہ گو ہیں ان کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے، ان کو ایک مرکز پہ لانے کی کوشش کی جائے، جن کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب نظام خلافت ہوتا ہے، اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا۔ آج اللہ کے دین کے ساتھ ہم نے معاف کیجیے گا غداری کی، اللہ کا دین ہماری پرائرٹی میں نہیں۔ وہ ملک جس کو اسلام کے نام پر لیا، سود کا دھندا یہاں بھی جاری، بے حیائی کا طوفان یہاں بھی جاری، شریعت کی سزائیں یہاں پر نافذ نہیں، شریعت کے کئی احکامات سے متصادم قوانین ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں۔ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج نہیں ہے نا مدد اللہ کی ہمارے شامل، حال کیوں؟ اللہ کا دین ہماری پرائرٹی نہیں، اللہ کا دین ہماری ترجیح نہیں، اور جب تک دین ترجیح نہیں بنے گا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی۔ پھر آج ہم کشمیر کو روئیں گے، فلسطین کو روئیں گے، بوسنیا کو روئیں گے، چیچنیا کو روئیں گے، اس ملک پاکستان کو روئیں گے۔